شکریہ مسٹر چیئرمین. ایک تو بہت تاخیر سے موقع دینے پہ مشکور ہوں. دوسرا ہے کہ ہمارے مشتاق صاحب میں کوئی جان بوجھ کے تاخیر نہیں کر رہا, بٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہر ممبر جو ہے نا پہلے 5 منٹ میں بٹن دبایا تھا. یہ سسٹم کا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں, سسٹم کا مسئلہ ہے. لیکن سسٹم میں ہم جیسے غریب ہی مطلب پھنس جاتے ہیں. میں صرف جتنا سینیٹر رحمان ملک صاحب نے بولا ہے اس سے 2 منٹ کم بولوں گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ مجھے موقع دیں گے. سب سے پہلے تو مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ 25 جولائی 2018 کا جو انتخاب تھا وہ ایک مینیپولیٹڈ, ریگڈ اور انجینئرڈ الیکشن تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک خونریز الیکشن بھی تھا پاکستان کی تاریخ کا. اور میں اس موقع پہ جتنی پولیٹیکل قیادت شہید ہوئی ہیں, پولیٹیکل ورکر شہید ہوئے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے افراد شہید ہوئے ہیں, سب کی شہادت کی قبولیت کی دعا بھی کرتا ہوں. جو زخمی ہیں ان کی صحتیابی کی دعا بھی کرتا ہوں, اور ان کی جدوجہد کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں, اور آرٹیکل 220 کے تحت دستور کے نگران حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل اسسٹنٹ فراہم کریں. لیکن دونوں اپنی اس بنیادی دستوری ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. اور مجھے BBC کے اس تبصرے سے اتفاق ہے کہ یہ ایک ارینجڈ میرج تھا, جو مشرقی روایات کے مطابق جس کا فیصلہ گھر کے خاندان کے بڑوں نے کیا ہے, اور جو باقی افراد تھے ان کے اوپر یہ فیصلہ جو ہیں وہ توپا گیا ہے. ایک داندلی زدہ الیکشن تھا الیکشن کمیشن کی نااہلی کی وجہ سے, اور پارلیمنٹ نے اس کو جو امپاورڈ کیا تھا وہ اختیارات ہمیں نظر نہیں آئے, اور اس داندلی زدہ الیکشن کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو داندلی کا عالمی ایوارڈ دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اپنی نااہلی کی وجہ سے جمہوریت کے اوپر ڈرون حملہ کیا ہے. 21 ارب روپے ٹیکس پیئر کے لے کر ایک ایسا الیکشن قوم کو دیا جس نے آئندہ 5 سال کے لیے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھ دی اس ملک کے اندر. اور پھر نگران حکومتیں بھی ناکام ہو گئیں. لیول فلینگ فیلڈ نہیں ملا لوگوں کو. بعض لوگوں کو جلسے کرنے کی مکمل طور پر آزادی تھی, اور بعض لوگوں کو محدود کر دیا گیا, ریسٹرکٹڈ کر دیا گیا, جس کی وجہ سے ایک لیول پلینگ فیلڈ لوگوں کو نہیں ملا. بعض کے لیے میڈیا بالکل اوپن تھا, اور بعض کا میڈیا جو ہیں وہ بلیک آؤٹ کیا گیا. اس الیکشن میں مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ جو پری پولنگ, ڈیورنگ پولنگ اور پوسٹ پولنگ ریگنگ کی گئی ہے, بلکہ بنیادی طور پر کئی سالوں سے پرسیپشن مینجمنٹ کی گئی ہے. اور اس پرسیپشن مینجمنٹ میں میڈیا ٹاک شوز, اینکر پرسن, کالم نگار, ٹی وی اشتہارات, اور ٹی وی کے اوپر جو جلسے جلوس کے لیے اوقات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نیب کو, اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے پیمانے پر آرگنائز نیٹ ورک کے ذریعے سے سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا, اور ایک پرسیپشن مینجمنٹ کی گئی, اور ایک خاص پارٹی یا کچھ خاص لوگوں کے حق میں وہ ہموار کیا گیا زمین. ایک اندازے کے مطابق مسٹر چیئرمین اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, 44 ارب روپے جائز یا ناجائز طریقے سے سیاسی جماعتوں نے اس الیکشن کے اوپر ایک رپورٹ کے مطابق خرچ کیے ہیں. جہاں الیکشن اتنا مہنگا ہو اور 44 ارب روپے خرچ ہوتے ہوں, یہ روپیہ کہاں سے آیا, کس نے دیا, اور اس روپے کے ذریعے سے جس طرح الیکشن کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی, میں سمجھتا ہوں اس کی تحقیقات جو ہیں ہونی چاہیے. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں. جب تک ان سوالات کا جوابات نہیں دیے جائیں گے, انتخابات کے بارے میں دھاندلی کا, انتخابات کے بارے میں ریگنگ کا تاثر کسی بھی صورت میں زائل نہیں ہو سکتا. ایک سوال تو یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ الیکشن کے نتائج 3 گھنٹے میں دیے گئے, اور بعض جگہوں پر 3 دنوں کے بعد دیے گئے. نمبر 1. دوسرا سوال یہ ہے کہ فارم 45 شارٹ کیوں تھا, اور فارم 45 پر نتیجہ فراہم کیوں نہیں کیا. تیسرا سوال یہ ہے کہ آر ٹی ایس کو کیوں فیل کیا گیا, آر ٹی ایس کو کیوں فیل کیا گیا, جس پہ نادرا کا ابھی تک موقف ہے کہ وہ فیل نہیں تھا, وہ پراپر طریقے سے اپنا ورکنگ کر رہا تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے اسے فیل ڈکلیئر کیا. ایک اور سوال یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو کراچی سے لے کر چترال تک تمام سیاسی جماعتوں کا یہ شکایت عام ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا گنتی کے وقت. فافن کے مطابق
169 حلقے ایسے ہیں کہ جہاں ریجیکٹڈ ووٹوں کی جو تعداد ہیں وہ جیت کے مارجن سے زیادہ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کی انتخابی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا. اسی طرح چھٹا سوال RMS کے حوالے سے ہے اور 7واں سوال یہ ہے کہ گندگی کے ڈھیروں سے، نالیوں سے، چوک اور چوراہوں سے جب بیلٹ پیپر نکلیں گے تو اس الیکشن کے اوپر کیسے لوگ یقین کریں گے کہ یہ ایک فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے. اور اسی طرح نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور نگران وفاقی وزیر داخلہ کے جو بیانات ہیں وہ خود الیکشن کے فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہیں. اور سب سے بڑا سوالیہ نشان تو الیکشن کے اوپر جو ہیں وہ چیف جسٹس کا یہ تبصرہ ہے کہ الیکشن کمشنر الیکشن کے دن جو ہے وہ سویا ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ ایسے سوالات ہیں کہ جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے اس وقت تک جو دھاندلی کا اور ریگنگ کے گہرے بادل الیکشن کے اوپر چھائے ہوئے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. میں اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے اور گرینڈ ڈائلاگ وہ پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے. چوٹر آف ڈیموکریسی کی طرف پارٹیوں کو جانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی تجویز کروں گا کہ سیاسی جماعتیں DNA کی بنیاد پر لیڈرشپ نہ دیں، انٹرنل ڈیموکریسی کی طرف بھی جائیں. میں ساتھ ساتھ یہ بھی تجویز کروں گا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز ہائی مورل گراؤنڈ حاصل کریں اور ڈیلیور کریں. جب تک وہ ایک اعلیٰ اخلاقی مقام کے اوپر نہیں ہوں گے اور ڈیلیور نہیں کریں گے اس وقت تک ویکیوم ہوگا اور ویکیوم کو کبھی ایک طرف سے اور کبھی دوسری طرف سے لوگ ادارے آ کے فیل کریں گے. میری پارٹی کا موقف یہ تھا کہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. میری پارٹی کا موقف یہ تھا کہ یہ الیکشن جو ہیں اس کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں یہ پارلیمنٹ کے فلور پر حل ہونی چاہیے، حلف لینا چاہیے اور الیکشن کے جو مسائل ہیں، الیکشن کے حوالے سے جو ایشو ہیں اسے پارلیمنٹ کے فلور پر اٹھانا چاہیے. الیکشن کمیشن کو جواب دینا ہوگا اپنی اس نااہلی کا. نگران حکومتیں ذمہ دار ہیں اپنی نااہلی کا. میں اپنی گفتگو اسٹیفن ہاکنگ جو ایک مشہور سائنسدان ابھی گزرے ہیں اسی کے اوپر گفتگو ختم کروں گا. اسٹیفن ہاکنگ معذور تھے اور وہ ویل چیئر کے اوپر ہوتے تھے اور اسے اس صدی کا سب سے جینیس سائنسدان کہا جاتا ہے جنہوں نے کاسمولوجی میں اور فزکس میں جو کہ میرا سبجیکٹ ہے اس میں کچھ ایسے نظریات دیے ہیں جس نے بالکل سائنس کی بنیادوں کو بدل دیا ہے. اپنی آخری عمر میں انہوں نے کچھ وصیتیں کی تھی. اس میں ایک وصیت یہ تھی جو انسانوں کے لیے تھی کہ اس دنیا میں کہیں ادھر ادھر خلائی مخلوق بستے ہیں لیکن میں انسانوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اس دنیا کی بہتری اس میں ہے، انسانیت کی بہتری اس میں ہے کہ اس خلائی مخلوق کی تلاش بھی نہ کریں اور اس خلائی مخلوق سے رابطہ بھی نہ کریں. یہ دنیا کے لیے اور دنیا کی آبادی کے لیے درست نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں اسٹیفن ہاکنگ کی اس وصیت سے دنیا کے لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے لیکن پاکستان کے سیاستدانوں کو بالخصوص ضرور سیکھنا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو.